قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن ہے۔ مسلح افواج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر جا کر رسک اسیسمنٹ کریں اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن امداد کریں۔ ایپیکس کمیٹیوں کے تحت صوبائی سول اور ملٹری قیادت اپنے اپنے صوبوں میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کوارنٹائن سینٹرز کے نظام میں بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ تمام انٹری پوائنٹس پر فوج اور سول ادارے مشترکہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسکریننگ، سسپیکٹڈ کیسز، ان کے ٹیسٹس، آئسولیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ان پلیس ہے۔ پاکستان میں کل 10 انٹرنیشنل ایئرپورٹس آپریشنل ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے اور اس میں بھی فوج کے اہلکار سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے تمام جگہوں پر موجود تھے۔ 21 مارچ کی صبح سے پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان ایئرپورٹس بھی آپریشنل ہوں گے اور یہاں بھی آرمی کے ریپرزینٹیٹیوز، رینجرز اور دوسری تمام ٹیمیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اسکریننگ کے نظام کو یقینی بنائیں گے۔ تمام لینڈ پوائنٹس آف انٹریز پر سیکورٹی فورسز اور دیگر ادارے مل کر تمام آرڈرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی کی زیر نگرانی نیشنل ایفرٹس کی سپورٹ میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے میڈیکل پلان آف ایکشن مرتب کر لیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز کو گیئر اپ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے تیار کیا گیا۔ اس وقت مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز میں صرف الیکٹیو سرجریز کی جا رہی ہیں اور پیشنٹس کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان فیسلٹیز کو کسی ایکسٹریم ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جا سکے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں پلان کیے جانے والا آئسولیشن ہاسپٹل، اس میں پاک فوج بھرپور طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ سکھر میں پاکستان رینجرز سندھ کوارنٹائن کیمپس کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے۔ ڈی جی خان میں آج آرمی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم جو کہ وبائی امراض کی ماہر ہیں انہوں نے وزٹ کیا، کوارنٹائن کیمپس کو دیکھا، اس کو ایویلیویٹ کیا اور اس حوالے سے کئی تجاویز دی ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب اس کیمپ کے انتظامات میں سول اداروں کی معاونت کر رہی ہے۔ ملتان میں پاکستان آرمی نے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر 1200 افراد کے لیے قائم کیے گئے کوارنٹائن کیمپ میں بھرپور معاونت کی ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ، فیس ماسکس اور سینیٹائزرز بنانے کے لیے بھی پاکستان فوج کے زیر اہتمام سائنٹسٹس اس عمل میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں۔ اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے ہمیں 2 ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو فزیکل ڈومین ہے جس میں پریونشن، میٹیگیشن اور مینجمنٹ میئرز ہیں۔ ہم سب نے مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن اس صورتحال میں سب سے اہم انفارمیشن ڈومین ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے ان حالات میں رسک کمیونیکیشن، رسپانس اسٹریٹجی کا
ایک بہت اہم ستون ہے، کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بر وقت درست صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔ اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وزارت صحت اور اطلاعات اور ISPR ورلڈز بیسٹ پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرائسس اور رسک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنا چکے ہیں۔ اسے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے اور بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس دی جا رہی ہیں۔ بر وقت اور درست اطلاعات ہی ایسے حالات پہ افواہوں اور خوف و ہراس کو روک سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کمیونیکیشن وائڈ نہ ہو تاکہ غلط خبریں نہ پھیلیں۔ اس کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے جو کارڈنلز ہیں اس میں سب سے اہم عوام سے رابطہ ہے۔ اس میں ڈیموگرافک ڈیٹا بہت اہم ہے تاکہ لوگوں تک معلومات صرف انہی ذرائع سے پہنچائی جائیں جو انہیں دستیاب ہے۔ اگر ہم ٹارگٹ آڈینس کو دیکھیں آج کے دور میں تو ہمارے پاس اس کے 4 گروپس ہیں: فرد، خاندان، کمیونٹی جس میں کمیونٹی لیڈرز اور ایکسپرٹ شامل ہیں، اور معاشرہ ایز اے ہول۔ ان میں سے ہر ایک کو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بنیں۔ ہمارے یہاں 67% لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور پاکستان کے 81% لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ٹارگٹ آڈینس اور ڈیٹا کی روشنی میں مختلف میڈیمز آف کمیونیکیشن کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ موبائل کمپنیز کے ساتھ مل کر پبلک اویئرنیس میسیجز اور احتیاطی تدابیر لوگوں تک بھیجی جا رہی ہیں، اور خاص کر ریجنل لینگویجز میں پیغام رسانی بہت اہم ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ ریڈیو ایک بہت افیکٹو میڈیم ہے۔ ریڈیو پاکستان اور FM ریڈیوز اس حوالے سے زبردست کام کر رہے ہیں اور عوام تک بر وقت معلومات اور احتیاطی تدابیر پہنچا رہے ہیں۔ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، کانٹینٹ ڈیولپمنٹ جس میں احتیاطی تدابیر پر مشتمل پبلک سروس میسیجز، پیمفلٹس، پوسٹرز، آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹس، کرونا وائرس کے حوالے سے اہم معلومات، سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن کے حوالے سے کام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر مزید کام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران یونیفائڈ سورس آف انفارمیشن ہی معلومات کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندے بما فوج کے ریپرزینٹیٹیوز کے شامل ہیں تاکہ بر وقت درست اور ان انٹرپٹڈ انفارمیشن عوام تک پہنچائی جا سکے۔ ملک کے طور و عرض سے ڈیٹا کلیکشن اور کرونا وائرس کی انفارمیشن کے حصول کے حوالے سے جو مشکلات ہیں انشاءاللہ انہیں جلدی دور کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام میڈیمز آف کمیونیکیشن کو بھرپور طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا اور آؤٹ ڈور اویئرنیس پر بھرپور کام ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جاری ہدایات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کریں تاکہ ہم اس آفت پر مل کر قابو پا سکیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے ہمیشہ چیلنجز کے دوران ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تمام اوپینین میکرز، کمیونٹی لیڈرز، علماء، دانشور، ٹیچرز، انفلوئنسرز، سیلیبریٹیز اور ہر وہ شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو ترویج دینا ہے اور سیلف ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے اور اس کے لیے ہم ہر کوشش اور وسائل بروئے کار لائیں گے۔ متحد ہو کر ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا دین اس کے لیے ہمیں رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور اس بیماری کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار، لہذا احتیاط اور پرہیز کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر مشکل، مصیبت اور آفت میں اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایک صبر آزما مرحلہ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس چیلنج کو اوور کم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔